السلام علیکم کلاس 4 کیسے ہیں آپ لوگ؟ بچوں میں آپ کی ٹیچر مس رومانہ بات کر رہی ہوں۔ بچوں آپ کا جو پہلا چیپٹر ہے یا پہلا یہ میقات صوم، آپ نے ابھی میقات دوم تک کر لیا نا، تو میقات صوم کا جو ہے پہلا حصہ ہے، میں نے یہ رکھا ہے کہ سبق نمبر 4 ہے اور ہجرت حبشہ، یہ آپ کا پہلا چیپٹر ہے۔ اچھا، ہجرت حبشہ، یہ ہجرت کے معنی اور مفہوم، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ کے سبق کا پہلا پیج یہ ہجرت حبشہ کھولیے اور اس میں میرے ساتھ آپ دیکھیے اپنی کتاب کھول کر کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے کہ ہجرت کے معنی اور مفہوم۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کے لغوی معنی ہیں جدائی کے، اپنے وطن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا۔ دین اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے وطن چلا جائے تاکہ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکے۔ سمجھ میں آئی بات کہ ہجرت کے کیا معنی مفہوم ہے؟ کہ صرف اللہ کے لیے جو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہمارے مذہب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں مارنا یا قتل کرنا چاہتے ہیں، ایسی جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ جگہ چھوڑ دیا جائے۔ تو وہ جب چھوڑیں گے آپ اللہ کے لیے تو وہ کیا کہلائے گا؟ ہجرت۔ اور وہ جانے والے کون کہلاتے ہیں یہاں سے دوسری جگہ؟ مہاجر۔ ہجرت حبشہ، اچھا نبوت کے 5ویں سال کفار مکہ کے مظالم روز بروز شدت اختیار کرتے گئے۔ مسلمانوں کے لیے ان کے مظالم کو برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ان سخت اور تکلیف دہ حالات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف اور سورہ زمر نازل فرمائی۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے 2 سورت ہے، سورہ کہف قرآن پاک میں ہے، سورہ زمر۔ یہ کس وقت کس وقت نازل فرمائی؟ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اشارہ دیا گیا تھا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عادل اور رحم دل انسان تھا۔ عادل کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو، انصاف کرنے والا انسان تھا، بہت اچھا تھا وہ عیسائی تھا، یعنی کرسچن تھا وہ، لیکن کیا تھا کہ وہ اچھا انسان تھا۔ بادشاہ ظالم نہیں تھا، وہ لوگوں کی باتیں سنتا تھا، سمجھتا تھا، صحیح فیصلہ کرتا تھا۔ تو کیا ہے کہ جب تھا رجب 5 نوی میں 12 اور 4 عورتوں کا قافلہ، مرد 12 تھے اور عورتیں کتنی تھیں؟ 4 تھیں، کہ قافلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رات کے وقت سفر پہ روانہ، چھپ کر یہ لوگ نکل رہے تھے۔ تو وہ روانہ ہوئے۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ہمارے خلیفہ۔ وہ ان کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ سب جو ہے یعنی 4 عورتیں اور 12 مرد جو تھے، پہلے اس میں ہجرت کا حکم جب ہوا تو یہ سب مل کر کے کہاں؟ حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک بحری جہاز کے ذریعے حبشہ پہنچ گیا یہ تمام قافلہ نا۔ بحری جہاز کہتے ہیں کہ پانی میں جو جہاز نہیں ہوتا تو اسے بحری جہاز کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں۔ اس حکم کے 2 مقاصد تھے، ایک تو یہ کہ مسلمان کفار مکہ کے مظالم حاصل اور دوسرا یہ کہ اسلام کا پیغام دور دراز علاقوں تک پہنچے۔ پہلا یہ تھا کیا مقصد تھا؟ ایک مسلمان جو کفار کے مظالم سے نجات حاصل کریں، اور دوسرا کیا تھا کہ اسلام کا پیغام دور دراز علاقوں تک پہنچے۔ یہ تھا اصل مقصد ہجرت کا۔ حبشہ پہنچ کر یہ لوگ امن و سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ اچھا، وہاں گئے تو بادشاہ نے ان کو رہنے کی اجازت دے دی اور وہ لوگ سکون سے رہنے لگے، اپنی عبادت بھی کرنے لگے، اور ان کو کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں تھا، ظلم کرنے والا نہیں۔ لیکن جیسے ہی چند مہینے گزرے، جب انہیں خبر ملی کہ قریش مکہ مسلمان
حبشہ پہنچ گئے، لہٰذا سب مسلمان واپس مکہ آ گئے۔ یہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ جھوٹی خبر ہے۔ اس ہجرت کے بعد کفار مکہ نے مسلمانوں کو پھر ظلم و ستم کا پھر اضافہ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس بار 83 مرد اور 19 عورتیں، 83 یعنی 83 جو تھے مرد تھے اور 19 جو تھیں عورتیں تھیں۔ اس دفعہ جو پہلے اس میں تو 12 مرد اور 4 عورتیں گئے تھے پہلے اس میں سفر میں ہجرت جو کیا تھا۔ دوسری دفعہ جو انہوں نے کیا تھا کہ 19 عورتیں تھیں اور 83 مرد تھے۔ عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب قریش کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنا ایک وفد تحفے دے کر کے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ یعنی قریش کو جب پتہ چلا کہ مسلمان پھر وہاں پہنچ گئے ہیں، حبشہ پہنچ گئے، تو کیا کیا کہ انہوں نے تحفے تحائف بادشاہ کے لیے بھیجے کہ تاکہ ان کو دے کر کے ان کو رام کیا جائے، ان کو سمجھایا جا سکے۔ تو وفد نے نجاشی سے درخواست کی کہ ہاں بچوں چلیے یہاں پہ میں رک گئی تھی آپ کو بتانے کہ وفد کا مطلب جو وہ ہوتا ہے جس میں بہت سارے ایک خاص میسنجر، آپ سمجھ لیں کہ جیسے کسی ایک کو لے کر بھیجنا کہ آپ میرا یہ کام کرتے ہیں، کسی جگہ بھیجنا، وہ میسنجر کہلاتا ہے، یا وفد کا ایک بندہ جو خاص بندہ ہوتا ہے اس کے ذریعے بھیجا جاتا ہے اپنا پیغام دوسرے لوگوں کے پاس نا۔ تو کیا کہا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ یہ جو ہے کچھ ناسمجھ لوگ جو ہیں درخواست کی کہ یہاں پر جو ہے نا آ گئے ہیں، مکہ چھوڑ کر کے، مکہ سے بھاگ کر آ گئے، آپ کے ملک آ گئے، تو انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہی ہمیں ان کے والدین اور قبیلے والوں نے بھیجا ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے اس بات کو سن کر مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کون سا دین ایجاد کیا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی صحابی تھے، یہ آگے بڑھے اور نجاشی کو بتایا کہ اے بادشاہ، ہم بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے ہیں یعنی مری ہوئی چیزوں کو کھانے کو مردار کہتے ہیں، مری ہوئی چیز کو، برائیاں کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے تھے یعنی لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اور ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور پہ ظلم ڈھاتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا جو اعلیٰ اخلاق، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے، اس لیے اس نے ہمیں اللہ کے سچے دین کے لیے بلایا۔ تو یہ آپ سب کا ذکر کریں کہ انہوں نے ہمیں سچے دین کے بلایا کہ ہم شروع سے جانتے تھے کہ بہت اعلیٰ اخلاق، ان کے اندر سچائی، ان کے اندر امانت دار تھے، وہ پاک دامن تھے۔ پاک دامن کہتے ہیں نیک کو، بالکل پاک کو، جو کوئی گناہ نہ کرتا ہو نا، اسے کہتے ہیں پاک دامن۔ تو وہ اتنے سچائی، ان کو ہم بچپن سے جانتے تھے، پھر جب انہوں نے اللہ کا دین کا پیغام پھیلایا تو ہم نے ان کی بات پہ عمل کر لیا، کیونکہ یہ تو سچے ہیں، پاک ہیں، انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کی بات پہ ہم نے عمل کر لیا۔ اور کیا کیا، ہم نے شرک چھوڑ دیا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرنے کو، ملانے کو۔ تو یہ ایک کافر کیا کرتے تھے؟ اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ کو وہ کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو انہوں نے عمل کیا۔ پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تعلیم دی کہ آپ پاک صاف رہو، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، یہ ساری چیزیں جو ہے۔ تو جب ہم یہ سب چیزوں پہ ایمان لے کر آئے تو یہ چیزیں جو ہے قریش مکہ کو بہت بری لگی، تو اس لیے وہ ہمیں لینے کے لیے آ گئے ہیں کہ تاکہ ہم پر دوبارہ ظلم اٹھائیں۔ اچھا، یہ پہلا جو حصہ ہے، پہلا چیپٹر آپ کا
یہ سبق کا پہلا حصہ جو پیراگراف ہے وہ میں نے سمجھا دیا ہے. اچھا، اور اس کے بعد اب آپ کو کوشچن آنسر اب دوسرا بھی پڑے گا، کوشچن آنسر بھی کروا رہی ہوں، وہ آپ دیکھ لیجئے. یہ پڑھنے کے بعد کیا ہے کہ پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، بلند خوانی جو میں نے ابھی کی، اس کے بعد یہ جو ہے آپ ٹائٹل پیج بنائیے گا ہجرت حبشہ کا اچھا سا، اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ تفہیم کرنی ہے. تو پہلے ہم سوال جواب کریں گے. سوال جواب میں کیا ہے کہ پہلا سوال ہے، دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مرد اور عورتیں شامل تھیں؟ تو دوسری ہجرت حبشہ میں، پہلی ہجرت حبشہ میں تو بتا دیا تھا نا کہ 4 عورتیں تھیں اور 12 مرد تھے. اور دوسری ہجرت حبشہ میں کیا تھی کہ 19 عورتیں تھیں اور 83 مرد تھے، 83 مرد تھے. یہ ہے جواب. سوال نمبر 2 ہے، قریش مکہ کے وفد نے نجاشی سے کیا کہا؟ قریش مکہ کے وفد نے نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ہمارے کچھ ناسمجھ لوگ مکہ چھوڑ کر بھاگ کر آ گئے، آپ کے ملک میں آ گئے ہیں. انہوں نے اپنا ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ. ہمیں ان کے والدین اور قبیلے والوں نے بھیجا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں. یہ اس کا جواب ہے. دوسرا نمبر 3، حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچ جان لینے کے بعد نجاشی نے قریش مکہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت جعفر بن طیار سے سچ جان لینے کے بعد نجاشی نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہیں. یہ کہہ کر اس نے قریش کے لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ میں مسلمانوں کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ جواب ہو گیا کمپلیٹ. اور یہ بیٹا آپ لوگ جو ہے اپنی کاپی پہ کیجیے گا. پورا کام مجھے چاہیے، یہ جو میں نے جتنے سوال کروائے ہیں، 3 سوال کروا چکی ہوں، یہ پورا کام چاہیے. یہ آپ کا ہے، ٹائٹل کا صفحہ بنائے گا، خوش خطی کیجیے گا. اور پھر اس کے بعد سوال جو ہے میں نے دیا ہے آپ کو، حبشہ کے کتنے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا؟ جب آپ اس کا لاسٹ پیراگراف پڑھیں گے اس سبق کا تو اس میں یہ جواب ہے. آپ اس کو غور سے پڑھیے گا، پورے سبق کو غور سے پڑھیے گا، 1 2 3 دفعہ پڑھیے گا، اور اس میں اس کا جواب آخری والے صفحے میں موجود ہے. تو وہ آپ کیجیے گا. امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. بچوں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.